ناظرین کرام، پاکستانی سیاست میں آپ لوگوں نے بڑے بڑے فراڈز کے بارے میں سن رکھا ہوگا، لیکن اب اس فراڈز کی زد میں ہمارے مذہبی اکابرین بھی آ گئے ہیں۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق اب تک نواز شریف کے فراڈ، کرپشن اور خرد برد کی تمام رقوم ملا کر بھی اتنی بڑی رقم نہیں بنتی جتنی مولانا طارق جمیل کے بینک اکاؤنٹ سے نکلی ہے۔ ایک صحافی کا دعویٰ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے خلاف حکام نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے حکام نے مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹس میں سے 49 ارب روپے پکڑے ہیں۔ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں، ملکی معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے اور عوام ایک بوری آٹے کے لیے جان دے رہے ہیں۔ سستا آٹا حاصل کرنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف اربوں کے فراڈز پکڑے جا رہے ہیں۔ دوستو، مولانا طارق جمیل کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ ملک کے بہت بڑے پیشوا ہیں اور ان کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان کے پیروکار کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن سوشل میڈیا سے انتہائی متضاد خبریں آ رہی ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب خود کینیڈا چلے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 49 ارب روپے کی اصل کہانی کیا ہے اور مولانا طارق جمیل کو کینیڈا جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ کیا مولانا طارق جمیل نے کینیڈا میں ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ رچایا ہے؟ تو ناظرین کرام، مولانا طارق جمیل ایک مذہبی پیشوا ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام کے حوالے سے ان کے بیانات بھی سنے جاتے ہیں۔ وہ کئی خیراتی ادارے بھی چلا رہے ہیں اور ان کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی امدادی کام کر رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل کا MTJ کے نام سے ایک برانڈ بھی ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب YouTube سے بھی اچھی خاصی رقم کماتے ہیں۔ اس طرح مولانا طارق جمیل کے پاس دولت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس سے 49 ارب روپے نکلیں گے، اور وہ بھی اس وقت جب پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ تو ناظرین کرام، جس صحافی نے یہ خبر بریک کی ہے، اس کے مطابق مولانا طارق جمیل کے خلاف کارروائی کا علم عمران خان اور پرویز الہی کو ہو گیا تھا۔ تب پرویز الہی نے مولانا طارق جمیل کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جلد از جلد کینیڈا چلے جائیں تاکہ وہ اس کارروائی سے بچ سکیں، کیونکہ وہ بھی انتقامی کارروائی کی زد میں آنے والے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کیا اور اس خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا محض دعووں سے ہی ان الزامات پر بھروسہ کر لیا جائے؟ اگر کوئی کارروائی ہوتی بھی ہے تو تمام حقائق قوم کے سامنے کیوں نہیں لائے جاتے؟ کیوں ایک عام صحافی YouTube پر آ کر ہمارے مذہبی پیشواؤں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس ان تمام دعووں کے کوئی ثبوت نہیں ہے؟ اگر ہر دوسرا شخص YouTube پر آ کر الزامات لگائے تو کیا ہر الزام کو اسی قدر اہمیت دینی چاہیے؟ دوستو، ذرائع کے مطابق مولانا طارق جمیل نے جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ بیمار ہیں اور کینیڈا میں زیر علاج ہیں۔ جیسے ہی صحتیاب ہوں گے وہ پاکستان آ کر ان عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیں گے، کیونکہ جتنے دعوے اور الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے ایک ٹویٹ میں سوشل میڈیا صارفین سے گزارش کی ہے کہ اس حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ انتہائی برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مذہبی اکابرین کی حفاظت فرمائے اور پاکستان پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔